بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہدایت الناو کا سبق نمبر 26 الحمدللہ۔ اما الالف والنون الزائدتان ان کانتا فی اسم فشرطه ان یکون علم کعمران وعثمان فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلم وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ فَشَرْطُ أَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّث وَلَا فَاعِلٌ فَنَدْمَانٌ مُنْصَرِفٌ لِوُجُودِ نَدْوَان۔ یہ اما کے بعد آنے والا مبتدا بنتا ہے، اس لیے الالف مرفوع ہے کہ مبتدا ہے۔ والنون کا الف پہ عطف ہے، الزائدتان الف اور نون مطوف علیہ مل کے موصوف ہے، موصوف یہ صفت مل کے مبتدا۔ ان کانتا فی اسم، یہ فی اسم ثابت تین یا ثابتہ تین کے متعلق ہو کے اس کی خبر ہے، پھر یہ شرط ہے۔ فشرطہ ان یکون عالماً، یہ سارا جزا ہے، شرط جزا مل کے معطوف علیہ ہے۔ وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اسی طرح شرط اللہ یکون مؤنث ولا فاعلان جزا، شرط جزا مل کے معطوف علیہ، معطوف مل کے خبر۔ سنیں کعمران و عثمان، فسعدان مبتدا، اسم نابت خبر اول، منصرف خبر ثانی، اور ایک ہے یہ معطوف عطف بیان مل کے مبتدا منصرف خبر۔ جی سنیں آپ نے، جی سنیں، جی سبق سنیں۔ الف نون زائدہ تان، الف نون زائدہ کہتے کس کو ہے؟ مفرد اسم ہو، اس کے آخر میں الف نون آئے اور وہ الف نون مادے کا حصہ نہ ہو، مادے کا جز نہ ہو، تو اس کو کہیں گے الف نون زائدہ۔ جو تثنیہ کے آخر میں الف نون آتا ہے وہ اس سے نکل گیا، اور وہ بھی الف نون نکل گیا کہ جو مادے کا جز ہے، چاہے وہ دونوں جز ہیں یا ان میں سے کوئی ایک جز ہے، اس میں وہ الف نون آئے گا جو مفرد کے آخر میں ہے اور مادے کا جز نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے الف نون تلاش کرنا زائدہ بھی ہے یا نہیں، جی یاد ہو گیا۔ الف نون زائدہ یہ دو حال سے خالی ہے، کیا کہا؟ جی ایک لفظ بولتے ہوتے ہیں اسم، ایک بولتے ہیں اسم مع صفت۔ اگر خالی اسم اور خالی آگے صفت آ جائے، جیسے یہاں اسمن اور صفتن آیا، تو وہاں اسمن سے مراد وہ اسم ہوگا جو محض، جو صرف اسم ہے جس میں صفتی معنی نہیں، اور صفت سے مراد وہ اسم ہوگا جس میں صفتی معنی ہے۔ تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ترجمے سے۔ مثال کے طور پہ ویسے مثال دیتا ہوں، الف نون زائدہ والے اسم کی نہیں، ویسے اسم کی، صفت کی۔ رجل اس کا معنی مرد، آدمی، یہ اسم ہے، اور دارب اسم مع صفت ہے، امرأۃ اسم ہے، حائزۃ اسم مع صفت ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ زید اسم ہے اور عالم اسم مع صفت ہے۔ آپ نے ترجمہ کرنا ہے، تو ترجمے میں اگر صفت والا ترجمہ آ گیا تو وہ اسم مع صفت ہوگا، اگر ترجمے میں صفت والا ترجمہ محض اسم ہوگا۔ الف نون زائدہ تان دو حال سے خالی ہے، یا تو اس میں ہوگا جو صرف اسم ہے، یہ ہے جی الف نون، الف نون زائدہ یہ دو حال سے محض اسم میں یا اسم مع صفت میں، ادھر ہوگا یا اگر ادھر ہوگا تو الف نون کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط، اور اگر ادھر ہوگا تو الف نون کے سبب بننے کی شرط، اور یاد ہوا ہے اگر ادھر ہوگی الف نون محض اسم میں تو الف نون کے سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ جو محض اسم ہے وہ علم ہو، کہیں الف نون کو علم نہیں کہنا، نہ کہہ دینا۔ اگر الف نون زائدہ کس میں ہو؟ محض اسم، تو الف نون کے سبب بننے کی غیر منصرف کا شرط یہ ہے کہ وہ محض اسم علم ہو۔ مثال فٹ کرتے، یہاں پہ دو مثالیں دیں گے، تین دیں گے،
دو کے اندر شرط پائی جائے گی، ایک کے اندر شرط نہیں پائی جائے گی۔ عمران کیا لفظ ہے؟ یہ مفرد اسم ہے، اس کے آخر میں الف نون آیا، مادے کا حصہ نہیں ہے، مادہ ہے عین میم را، تو الف نون کون سا ہوا؟ زائدہ۔ اور عمران محض اسم ہے، اسم محض صفت نہیں ہے، تو جب الف نون محض اسم میں ہو تو الف نون کے سبب بننے کی شرط یہ وہ جو اسم ہے علم ہو، عمران علم ہے۔ اسی طرح عثمان کیا لفظ ہے؟ مفرد اسم، آخر میں الف نون، مادے کا حصہ نہیں، زائدہ ہے اور محض اسم ہے، اور شرط بھی پائی جائے کہ وہ اسم علم ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، سعدان کیا لفظ ہے؟ یہ مفرد اسم ہے، آخر میں الف نون ہے، مادے کا حصہ نہیں، لہذا الف نون زائدہ۔ اور سعدان یہ بوٹی کا اسم ہے، اس میں صفتی معنی نہیں، تو الف نون کس میں آیا؟ محض اسم میں۔ اب الف نون کے سبب بننے کی شرط یہ تھی وہ اسم علم ہو، سعدان علم نہیں ہے، الف نون زائدہ ہے، محض اسم میں ہے، لیکن شرط یہ تھی وہ اسم علم ہو۔ مفرد شفرد تب کہنا جب الف نون زائدہ بتانا ہے، الف نون زائدہ بنانا ہے تو کہنا جی مفرد اسم ہے، آخر میں الف نون ہے، مادے کا حصہ نہیں، تو الف نون زائدہ ہو گیا۔ الف نون زائدہ ہونے کے بعد آپ نے دیکھا نا کہ محض اسم میں یہ محض اسم ہے، اگر محض اسم میں ہے تو الف نون کے سبب بننے کی شرط ہے وہ اسم علم ہو، یہ علم نہیں ہے، لہذا یہ منصرف ہے۔ میں نے 3 مثالیں دی، 2 الف نون زائدہ محض اسم میں شرط پائی جا رہی، ایک الف نون زائدہ محض اسم میں شرط نہیں پائی جا رہی۔ اگر الف نون اسم محض صفت میں تو پھر غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ جو اسم محض صفت ہے اس کی مؤنث فعلانہ تم بناؤ۔ مثال دینے لگا ہوں، سکران، پائی الف نون زائدہ ہے کیونکہ مفرد اسم ہے، آخر میں الف نون آیا، مادے کا حصہ نہیں، لہذا الف نون زیادہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اسم ہے یا اسم محض صفت ہے۔ سکران کا ترجمہ کیا تو نشہ دینے والی چیز، تو یہ سما صفت ہو گیا۔ الف نون تو پہلے زیادہ بتایا کہ مفرد ہے سکران، آخر میں الف نون، مادے کا حصہ نہیں، الف نون زائدہ۔ اب ہم نے دیکھا اس کا ترجمہ کیا تو اسم صفت ثابت ہو گیا۔ اب جب الف نون زائدہ کس میں آ گیا؟ اسم صفت میں، شرط یہ ہے کہ وہ اس کی مؤنث فعلانہ نہ، سکران کی سکرانہ تو نہیں آتی، شرط پائی گئی لہذا سکران غیر منصرف۔ ایک مثال اور دیں گے، اس کے اندر شرط نہ پائی جائے گی۔ مثال ہے جی ندمان، کیا مثال ہے؟ اس کا معنی ہے پریشان ہونے والا، کیا معنی ہے؟ یہ اسم صفت ہے۔ اچھا پہلے ثابت کرو الف نون زائدہ ہے کیونکہ ندمان مفرد ہے، آخر میں الف نون، مادے کا حصہ نہیں، اب زائدہ ہوا، مفرد اسم، آخر میں الف نون، مادے کا حصہ نہیں، زائدہ ہوگا۔ 3 باتیں کرو گے تو زائدہ ہوگا، مفرد اسم، آخر میں مادے کا زائدہ۔ اب ترجمہ کریں گے، کیا ترجمہ؟ پریشان، الف نون کس میں آیا؟ اسم صفت۔ شرط یہ تھی غیر منصرف کا سبب بننے کی کہ مؤنث فعلانہ میں سے ندمان کی ندمانتن آتی ہے، لہذا یہ منصرف ہے۔ یہاں الف نون سبب نہیں بنا، الف نون نے اثر نہیں کیا، زبانی سمجھ آ گیا؟ اب صرف ترجمہ ہوگا، فٹ ہوگا بس۔ رہا الف نون زائدہ تا۔ اچھا ایک بات سنو، یہ الف نون 2 ہیں، الف اور نون کتنے ہیں؟ 2 بھی ہیں، 1 بھی ہیں۔ 2 ہیں ذاتی طور پر کہ الف الگ ہے، اور 1 ہے سبب ہونے کے لحاظ، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ الف الگ سبب ہو، اگر سبب ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 1 ہے۔ اسی لیے ہدایت النحو والے، اللہ والے، وہ کبھی ان کو 2 بھی کہتا ہے، ان کانت تا 2 کہہ رہا ہے، آگے جا کے کہتا ہے شرط ہو، اب ہو ضمیر مفرد کی ہے تو وہ 1 بھی مانتا ہے، 2 بھی مانتا ہے، ذاتی طور پہ 2 ہے، اور سبب ہونے کے لحاظ سے رہا الف اور نون زائدہ، اگر وہ دونوں اسم میں ہو، اسم سے مراد محض اسم، محض میں صرف اسم، کیا مطلب؟ صفتی معنی نہیں، اگر وہ دونوں اسم میں ہو
تو الف نون کے کیا غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کہ وہ اسم علم ہو. الف نون کو نہیں کہنا، وہ اسم اس کی مثال کہ جو الف نون محض اسم میں ہو اور شرط بھی پائی جائے. عمران اور عثمان کی مثل ہے. پس سعدان بوٹی کا اسم ہے، منصرف ہے علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور اگر وہ دونوں صفت میں ہو، اور اگر وہ تو الف نون کے غیر منصرف کا سبب بننے کی کہ اس صفت کی لعنت نہ. اب اس کی مثال جس میں الف نون صفت میں ہو، جس اسم میں، اور وہاں شرط بھی پائی سکران کی مثال ہے. پس ندمان منصرف ندمانت کے پائے جانے کی الحمدللہ.